بھائیوں، یہ جلسہ دستار فضیلت بھی ہے اور حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ بھائیوں، ہر آدمی جو سینے میں ایمان رکھتا ہے، کتاب و سنت سے جڑا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سنور جاؤں، میری اخلاق، میرا کردار، میرے اعمال، ان میں حسین تبدیلیاں واقع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے نصیب ہو جائے۔ ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو کمزوریاں، جو غفلتیں، جو سستیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں، ہمیں یہ اگلی نسل میں نہ پائی جائے۔ کیا کریں؟ انسانوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کسی سے خوبی لے لیں اور خامی چھوڑ لیں، کوتاہیوں سے صرف نظر کریں۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطا کاروں میں سے ایک بہترین خطا کار ہے اور بہترین خطا کار یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا جو خطا کے بعد سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اتنی ہی زیادہ ضروری ہے جتنا انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے۔ اگر آپ کو صالحین کی صحبت میسر نہیں آتی، آپ کے ارد گرد کا ماحول ایسا نہیں ہے جو آپ کو تقوی کی طرف مائل کرے، آپ کیسے عبادت کی طرف رجحان کریں گے؟ علم کو بیان کرتے ہیں کہ انسان عالم کیسے ہوتا ہے۔ خواجہ بریلوی نے ان میں سے ایک ذریعہ یہ بیان کیا ہے کہ صحبت علماء بھی آدمی کو عالم بنا دیتی ہے۔ اپنے آنے والی بس تعالیٰ کو فرمایا کرتے تھے، جو لوگ کثرت سے استغفار کریں ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، جو لوگ کثرت سے استغفار کرنے والے ہوں ان کے پاس بیٹھا کرو۔ وہ عاجز لوگ ہوتے ہیں اور رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ تھے جن کے ہم عرس مناتے ہیں، جن کی ہم یادوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی کرتا ہے۔ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان کا تعارف بن جاتے ہیں اس کے دوست۔ لہذا کریم فرماتے ہیں دوستیاں دیکھ کے لگایا کرو، تم دیکھو تمہارا دوست کون ہے، کس کے پاس آتے جاتے ہو۔ یہاں ہم سیاسی بیس پہ دوستیاں لگا لیتے ہیں، 10 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہو، 9 اٹھ کے نماز پڑھنے چلے گئے، امید ہے 10واں بھی بیٹھا نہیں رہے، وہ بھی کہے گا یار سارے جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ انسان کے اندر مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔ ایک شخص حج کرنے گیا، بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، یا مینا میں جاتا تھا، یا مزدلفہ میں جاتا تھا، یا عرفات میں بیٹھا تھا، تو ہر جگہ ایک ہی دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو صالح بنا دے۔ تو جو لوگ اس کے زیادہ ساتھ تھے، جو انہیں کئی دفعہ اسے یہ بات دہراتے اور یہ عمل دہراتے دیکھا تھا، وہ کہنے لگے میاں دوستوں کو نیک کر دے، کچھ اپنے لیے بھی مانگ۔ کہنے لگا اپنے لیے مانگ رہا ہوں، یہ اپنے لیے مانگ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر میرے سارے دوست ٹھیک ہو گئے، نیک ہو گئے، تو میں خود بخود ہو جاؤں، کیونکہ وہی میرے دائیں بائیں رہتے ہیں، وہی میرے آگے پیچھے رہتے ہیں، انہی سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہی میرے سفروں میں ساتھ ہو۔ صالحین کے پاس بیٹھے، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کریں۔ اخلاقی طور پر درست ہونے کے لیے ہمارے پاس کون سی راہ ہے؟ تو قرآن مجید نے ایک مضبوط رستے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔
صادقین کے ساتھ بیٹھو. اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھ کر میری بات زیادہ سنیں. آمین تو کہیے گا. میں نے نبی پاک کو سیدہ خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا. میں نے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے، چونکہ شیر خدا کی عمر مبارک ابھی چھوٹی تھی، کون سا طریقہ ہے؟ تو کہا یہ دین اسلام ہے. کہتے ہیں رب نے توفیق دے دی. پیر والے دن نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، منگل والے دن میں نے سرکار کے ساتھ تھا. اس نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھا. صحبت صالحین. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر کے اندر مصلی بچھا اور اگر خود کو بدل نہیں بھی پا رہا، باوجود کوشش کرنے کی، اس سے بھی زیادہ اس کے دل میں ایک بڑی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد سمجھ ہے. بہت چھوٹا آدمی بھی کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ دین ہو جائے. اس میں ایک غلطی پائی جاتی ہے، اس سے یہ خطا ہو رہی ہے. اسے پتہ ہے کہ میں باقی کا قلم پیاری کرتا ہوں، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بیٹا غلط ہے. جو آدمی معاذ اللہ استغفر اللہ کسی وجہ سے کسی خطا میں، کسی غلطی میں، کسی جرم میں مبتلا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اس راستے پہ چلے. اس سے غلطیاں کمزور. کلیم اللہ علیہ السلام ایک دفعہ کہا گیا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے وہ ڈھونڈ کے لائیں. اب جسے حضرت موسیٰ نیک کہیں گے وہ کتنا بھی نیک ہوگا. پوری بستی میں سے نیک آدمی تلاش. مکتوبات 2 صدی میں سوریہ اس کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ سب سے نیک آدمی ڈھونڈ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے. اب کہا گیا کس کے ذمہ لگائیں؟ حضرت موسیٰ نے اس کے ذمہ لگایا کہ بستی میں سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لاؤ. ایک آدمی کے ذمہ لگایا کہ سب سے، میرا خیال ہے یہ میرے ذمہ لگتا تو 2 بندے نیک بچنے تھے، کہ میں ایک جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چل رہا ہے. باقی سارے گناہگار تھے. جو میری ہاں میں ہاں نہ ملا ہے. آپ ناراض نہ ہونا، آج کل لوگ حق پرست نہیں ہوتے، گروہ پرست ہوتے. اپنے اپنے گروہ کو سپورٹ کرتے ہیں، حق کو نہیں. علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو گناہگار کو ڈھونڈ کے لا. تو وہ کہنے لگا حضور کچھ نہیں کام. میں نے وہ اینک لگائی نہیں جس سے لوگوں کے گناہ سزا. فرمایا نہیں، بس دیکھو پیار کی بات ہے، میں تجھے کہتا ہوں. تو اس بندے نے نظر ڈالی اور کہا مجھے 3 دن کی مہلت دے، میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. 3 دنوں کے بعد مقررہ وقت پر وہ بندہ ڈھونڈ کے کسے لایا؟ اپنے گلے میں رسی لایا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھمائی کر تڑپ کے رویا. کہنے لگا حضور کچھ لوگ مجھے گناہگار محسوس ہوئے تھے اور ان کے گناہوں کا صرف شک تھا، اپنا مجھے پاک کہتے. لوگوں کی غلطیوں کا صرف شک تھا، اپنا مجھے پاک کہتے. مجھے پتہ ہے، پتہ سارا ہے سردار مقیتی ہے. من نانم کے من دانم، جو میں ہوں میں جانتا ہوں. مجھے اپنی خطاؤں کا پتہ ہے. میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا. چھوٹے منہ سے بڑی بات، خاص تو ہمارے مذہبی اسٹیج اور مذہبی لوگ اور جلسے اور نعتیں اور آنا اور جانا اور اسٹیٹس اور ویوز اور جناب اتنا چل گیا اور اتنا بن گیا. ہم کیا دیں گے سوسائٹی؟ کیا سیکھیں گے لوگ اس ماحول سے، جس ماحول میں صرف کھینچا تانی، جس ماحول کے اندر اس طرح کا نظریہ بن گیا کہ چھپ جانے کو جی چاہتا، دل کرتا اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتے بستے نہیں سارے ینے. نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو مننے. ماحول یہ ہوتا بدی جا رہی ہے. بڑا مضبوط حافظہ اللہ نے تھا. جن لوگوں کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں وہ بھی امام اعظم کے مقلد ہونے پر فخر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت عطا کی تھی، تقویٰ عطا کیا تھا. اتنا علم ہے، اتنا فضل ہے، اتنی دانائی ہے، اتنا حافظہ ہے.
اور پھر اللہ نے حکمت عطا کی ہے، امام صاحب کو مسائل نکالنے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا امام جعفر صادق کی صحبت میں جا کے بیٹھا ان سے فیض لیتے اور فرماتے تھے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو مجھے امام جعفر صادق کی صحبت میں ملے ہیں تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا۔ مجھے وہ 2 سال کی جو نیک آدمی کی صحبت تھی، اس صحبت نے میرے اندر تقویٰ پیدا کیا، عبادت کا نور پیدا کیا، خوبصورتی پیدا کی۔ میرے بھائیوں، خدا جب پیروں کی لڑائیاں مرید سلجھائیں گے تو ان کی تربیت تھوڑی ہوگی، ان کی جو تربیت ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ ان کو اپنے نفع کے لیے مجھ سے کیا کرا ہے۔ اچھی صحبتوں میں بیٹھے اور صالحیت کا مزاج اختیار کریں۔ میں اور آپ جس معاشرے میں وقت گزار رہے ہیں یہ معاشرہ وجود بنتا جا رہا ہے۔ ہر آدمی ایک نئی سوچ اور ایک نیا زاویہ نگاہ پیش کرتا ہے۔ الجھے ہوئے خیالات، بکھری ہوئی سوچیں، وسوسوں کا غلبہ، ٹوٹتی بکھرتی باتیں، چھوٹی چھوٹی گروہ بندیاں، چھوٹی چھوٹی اہل حق کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گروپ، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کریں، اپنے بزرگوں کی کتب کا مطالعہ کریں۔ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، وہ بار بار دعا مانگی، یا اللہ راضی ہو جائے۔ تو حضرت رابعہ پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی چلے بس کریں، کچھ آگے بھی مانگے۔ تو کہنے لگے آپ کیوں اس پر ناراض ہو گئی ہے؟ تو فرمانے لگی پہلے جتنے لوگ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جائے، یا اللہ راضی ہوگا ہو جائے، یہ سارے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں نا، یہ سارے اللہ سے راضی ہیں؟ یہ سارے اللہ سے، کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ بھی بندے سے راضی ہو اور بندہ بھی اللہ سے راضی ہو۔ وہ صبح شام شکوہ نہ کرے کہ یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ وہ ہر وقت شکوہ نہ کرے، بلکہ اللہ بندے سے راضی ہو اور بندہ بھی اپنے اللہ سے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو رب کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جا، وہ تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جا۔ راضی رہنا سیکھ۔ بڑا ہی شکوہ ہے لوگوں کی زبانوں، بڑے ہی شکوے ہیں۔ ہم نے تو کسی کو چھوڑا نہیں، نہ کوئی ادارہ چھوڑا ہے پاکستان کا، شکوہ کر کر کے، اعتراض کر کر کے، نہ کوئی جماعت چھوڑی ہے، نہ کوئی مذہبی آدمی کو ملتا ہے آپ کو جو ٹھیک ہو، کوئی نہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ سب ختم پیر بڑے جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو مرید بھی بڑے جیسے کوئی ہونا ناراض ہے نا، میں پہلا گزارش کی تھی نہ ہو جائے، مرید بھی بڑے ناراض نہ ہونا۔ اگر کوئی تگڑا پیر سمجھ کے مرید ہو گئے ہو تو جعلی مرید ہو۔ ہاں اگر کسی سیاسی بیس پہ بیعت ہو گئے ہو تو جعلی مرید ہو۔ مرید بھی جعلی کیوں؟ اس لیے مرید ہو گیا ہے کہ میں تمیز اچھا مل جائے گا، کام چل جائے گا۔ اس لیے مرید ہو گیا کہ وہ رش پڑا ہے، ذرا معاملہ آگے چلا جائے گا۔ وہ سینکڑوں سال پہلے حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، کہتے جو ملے گا طالب سب دا تو مال کے طالب ہے، رب دا طالب کوئی نہیں ملے گا۔